السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو انسان اپنے عمل سے کماتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عزت پانے سے پہلے عزت دینا سیکھو۔ زندگی میں بعض دفعہ انسان ایسے کام کر لیتا ہے جو اس کی خود کی نظر میں تو اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کی عزت کو بڑھانے کی بجائے یا اس کی عزت میں اضافہ کرنے کی بجائے اس کی عزت میں کمی کرنے کا باعث بنتے ہیں یا اس کی عزت میں کمی کرنے کی وجہ بنتے ہیں، اور وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی بجائے برا بن جاتا ہے، اور لوگ اس کے قریب آنے کی بجائے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ ویورز، آج اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے پوائنٹس بتاؤں گی جو لوگوں کی نظروں میں آپ کی عزت کو کم کرنے کی وجہ بنتے ہیں، جنہیں آپ کو ایوائڈ کرنا چاہیے۔ Allowing others to interrupt you۔ بعض دفعہ بات کرتے ہوئے لوگ بیچ میں ہی ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بات کر رہے ہو تو آپ کو نظر انداز کر کے آپ کی بات کو کاٹ کے خود بولنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسروں کا اس طرح سے ٹوکنا، نظر انداز کرنا ڈیفینیٹلی اریٹیٹنگ لگتا ہے، اور اگر لوگ بار بار اسی طرح آپ کو انٹرپٹ کرنا شروع کر دیں اور آپ کچھ نہ کر سکیں تو آپ ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیں گے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی آپ کی عزت، آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اگر آپ خود کی بات کی عزت نہیں کروا سکتے تو آپ دوسروں کی عزت کیسے کریں گے؟ آپ کو ایک بارڈر لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے، لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا چاہیے، پھر بھی کچھ لوگ اس لائن کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی آپ کی بات ٹوک کر، آپ کی بات کو کاٹ کر بیچ میں ہی بولنا شروع کر دے اور وہ بار بار ہی ایسا کرے تو آپ چپ کر کے اس کا منہ نہ دیکھیں، آپ چپ نہ کریں، آپ بولتے رہیں، پہلے اپنی بات کو کمپلیٹ کریں اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور اگر وہ خیال نہیں کرتا کہ کسی کی بات کو بار بار نہیں کاٹنا چاہیے یا کسی کی بات کے بیچ میں بار بار نہیں بولنا چاہیے، تو آپ کو بھی اس کا اتنا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ چپ ہو جائیں اور اسے بولنے دیں۔ ویورز، دوسری بات ہے بیک بائٹنگ۔ اگر آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریاں ان کے پیچھے بیان کرتے ہیں، تو لوگ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، کیونکہ لوگوں کو یہ اصول پتہ ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے اوروں کی برائی کرتے ہو تو اوروں کے سامنے آپ ضرور ان کی برائی کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور کمپنی کے سپروائزر کے ساتھ کسی بات پر آپ کا اختلاف ہو گیا ہے اور آپ اپنے کولیگز کے ساتھ کھڑے ہو کر سپروائزر کی برائیاں کر رہے ہیں، اور اگر یہی آپ کی عادت ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو جائے تو دوسروں کے سامنے اس کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں، یا دوسروں کے ساتھ مل کر کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں جو آپ اس کے سامنے نہیں کر سکتے، تو لوگ آپ کی کبھی عزت نہیں کریں گے، آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ منہ پر تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، آپ سامنے تو بہت اچھے ہو، آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہو آپ اس ٹائم اسی کے ہو، لیکن جب آپ نے جیسے ہی ان سے منہ موڑ دیا تو آپ کسی اور کے ہو جاؤ گے اور اس کی غیبت کرنے لگ جاؤ گے۔ ویورز، تیسری بات ہے کہ دوسروں پر کبھی اپنی رائے نہ ٹھونسیں، مطلب کبھی کسی پر اپنے فیصلے یا اپنی سجیشن یا اپنی جو آپ کو لگتا ہے کہ میری سوچ بہتر ہے اس سے، تو آپ اس کو زبردستی امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کسی سیلز کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنی پروڈکٹس اپنی فیملی اور فرینڈس کو بتا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ ہر وقت ان کے کان کھاتے رہیں گے اور انہیں مجبور کرتے رہیں گے کہ وہ آپ کی پروڈکٹس ضرور خریدیں، تو لوگ اس بات کو پسند نہیں کریں گے اور آپ سے دور بھاگیں گے۔ آپ اپنی پروڈکٹس انہیں ضرور ریکمینڈ کریں، مگر خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ انہی پر چھوڑ دیجیے۔ ویورز، بالکل ایسا ہی آپ کی اوپینینز اور بیلیفز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بات، اپنی اوپینینز اور اپنے بیلیفز اور اپنے ویوز کو ہی صحیح سمجھیں گے اور ہر کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ایگری کریں اور آپ کے بیلیفز کو صحیح مانیں، بھلے وہ ان پوائنٹ آف ویو سے سیٹسفائی نہ ہوں،
لیکن اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے یا یہ ڈیسیجن صحیح ہے تو آپ چاہتے ہو کہ دوسرا بھی اسے مان لے۔ اگر آپ لوگوں کو فورس کریں گے تو لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں گے، کیونکہ آپ ان کی فریڈم آف چوائس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اس بندے کا کبھی احترام نہیں کرتے جو ان کی خیالات اور ان کی رائے کا احترام نہیں کرتا۔ ویورز، چوتھی بات ہے کہ زیادہ شیخیاں کبھی نہ ماریں، یعنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ مطلب جو حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا آپ وہ شو آف کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہماری فیملی بہت پڑھی لکھی اور ویل سیٹلڈ ہے، اور جیسے کہ یہ نیا موبائل اور یہ نیا ماڈل کا ہے تو یہ میں نے کل ہی لیا ہے، پھر آپ اس موبائل کی تعریفیں کرنے میں زمین اور آسمان ایک کر دیں گے۔ میں بڑا لائق اسٹوڈنٹ ہوں، ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہوں۔ جب لوگ بغیر پوچھے ہی اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی کہانیاں اور اپنی اچیومنٹس اور اپنی سکسیس سٹوریز کو بتانا شروع کر دیتے ہیں تو تھوڑا آکورڈ لگتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو اپنی اچیومنٹس اور اپنی سکسیس پر فخر کرنا چاہیے، اپنی خوشی کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ہر وقت ہی اپنی تعریف کرتا رہے گا، اپنے آپ کو سب سے ڈفرینٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت کو کم کرائے گا۔ اچھے ضرور بنو، لیکن اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے اور خود کو مختلف ثابت کرنے یا خود کو مختلف دکھانے کی ایڈورٹائزمنٹ ہمیشہ نہ کرتے پھرو۔ نیکسٹ ہے بینگ ڈس آنیسٹ۔ ویورز، جو جھوٹ بولتے ہیں ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کی عزت کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کسی بھی بات پر اعتماد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ آپ نے بچپن میں یہ کہانی سنی ہوگی کہ ایک چرواہا ہمیشہ اپنے گاؤں والوں کو بلاتا ہے کہ شیر آیا شیر آیا، لیکن جب گاؤں والے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی شیر نہیں ہوتا۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سچ میں شیر آ جاتا ہے، اور جب وہ چرواہا اپنے گاؤں والوں کو بلاتا ہے کہ شیر آیا تو کوئی بھی اس کی ہیلپ کے لیے یا اس کی مدد کے لیے نہیں جاتا، کیونکہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ چرواہا جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آپ کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے، اپنی بات پر قائم نہیں رہتے، بہانے بناتے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ غلط ہو۔ آپ کا ہر جھوٹ، ہر وعدہ خلافی اور ہر بہانہ آپ کی عزت کو کم سے کم کرتا جائے گا۔ لوگ آپ کو اعتماد کے قابل نہیں سمجھیں گے اور آپ سے دور بھاگیں گے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا وعدہ نہ کرو یا پھر کوئی بھی ایسی کمٹمنٹ نہ کرو جسے آپ پورا نہ کر سکو۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جسے آپ نہیں کر سکتے یا پھر اسے پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کے لیے حامی ہی نہ بھرو۔ جھوٹ بولنے سے، لوگوں کا دل توڑنے سے بہتر ہے کہ آپ اسی وقت نہ کر دو اور کہہ دو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ویورز، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا اور پازیٹیو سیکھنے کو مل رہا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے اور ہم ڈیلی کی بیسس پر اسی طرح کچھ نہ کچھ پازیٹیو نیا اور ڈیفرنٹ سیکھ سکیں۔ ویورز، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔